دوستو سوشل میڈیا پر کافی ٹائم سے یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ ایران مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کے بعد دوسرا اور اسلامی ملکوں کے اندر پاکستان کے بعد دوسرا ایٹمی ہتھیار رکھنے والا ملک بن گیا۔ اس دعوے کے ثبوت میں عالمی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ ایران نے جب اس سال دوسری مرتبہ اسرائیل کے مختلف شہروں پر ڈائریکٹ 180 راکٹ سے حملہ کیا، جو کہ اس کے مطابق حزب اللہ کی لیڈر حسن نصر اللہ کی شہادت، حماس کی لیڈر اسماعیل ہانیہ کی شہادت اور غزہ کے معصوم لوگوں پر ظلم کا بدلہ تھا۔ لیکن اس حملے کے بعد اسرائیل کے ممکنہ جوابی حملے سے پہلے اچانک 6 اکتوبر کو سوشل میڈیا خصوصاً ایکس پر یہ پوسٹ کیا جانے لگا کہ ایک دن پہلے 5 اکتوبر کو ایران کے صوبے سمان کے اندر، جو کہ ایران کے صوبے تہران سے 70 میل دور ساؤتھ ایسٹ سائڈ پر موجود ہے، وہاں پر 4.4 سے لے کر 4.6 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا تھا، جو دراصل ایران کے نیوکلیئر ٹیسٹ کا دھماکہ تھا، جیسے جان بوجھ کر سیکرٹلی انڈر گراؤنڈ کیا گیا تھا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو، اور اس حادثے کو سب سے پہلے رپورٹ کیا اسرائیل کے سب سے معتبر نیوز ایجنسی جس کا نام ہے دی جروسلم پوسٹ، اور ان کو یہ شک اس لیے تھا کیونکہ اس سے پہلے نارتھ کوریا بھی سیم ایسا کر چکا ہے۔ اس نے بھی انڈر گراؤنڈ دنیا سے چھپ کر نیوکلیئر دھماکہ کیا، اور بعد میں ایکسپور اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA نے اس کو کنفرم بھی کیا تھا۔ یہ یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک آرگنائزیشن ہے جس کا کام یہ شور کرنا ہے کہ دنیا کے تمام ملک نیوکلیئر پاور کو صرف انرجی یا پھر میڈیکل پرپز جیسے مقصد کے لیے استعمال کریں، اس سے کوئی بھی نیوکلیئر ہتھیار نہ بنا سکے، ورنہ دنیا کا امن تباہ ہو جائے گا۔ بس جو ملک پہلے بنا چکے ہیں وہی کافی ہے، اور اگر کوئی نیا ملک ایسی کوشش کرے گا تو دنیا کے تمام ملک مل کر اس پر پابندیاں لگا سکتے ہیں اور اس کو اکیلا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن بھی مل کر اس ملک پر حملہ کر سکتی ہے۔ اس ادارے کا کام اپنے ماتحم ممبر ملکوں کی نیوکلیئر سائٹس کے وزٹ کرنا، نیوکلیئر سائٹس کی کیمرہ اور سیٹلائٹ سے نگرانی کرنا، اور اس کے علاوہ یورینیم کی خرید اور فروخت کے ریکارڈ کو، یعنی وہ کون سا میٹیریل اور کیسے استعمال کر رہی ہے، اس کے ریکارڈ کو بھی دیکھنا شامل ہے، اور اس کے علاوہ نیوکلیئر سائٹس کے پاس موجود ہوا، پانی اور مٹی کے اندر موجود ان کو اثرات کو چیک کرنا، ان ملکوں کی انڈکلیئرڈ سائٹس کا بھی اچانک سے وزٹ کرنا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس سے خبردار کرنا اس کا کام ہوتا ہے۔ اور ایران بھی وہ آرگنائزیشن کا ایک ممبر ہے، لیکن یاد رہے کہ ایران کے معاملے کے اندر IAEA نے اب تک ایسا کوئی بیان نہیں دیا، حالانکہ میڈیا پر یہ بار بار رپورٹ بھی ہو رہا ہے۔ میڈیا کے مطابق اس زلزلے سے صرف 2 گھنٹے پہلے ایران نے اپنے ایئر اسپیس کو ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا تھا، اور دوسرا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے بھی واضح طور پر یہ کہا تھا کہ اسرائیل کا وجود اب زیادہ عرصے تک باقی نہیں رہے گا۔ لیکن دوستو دراصل حقیقت تو کچھ اور ہی نکلی ہے۔ سب سے بڑا اور اہم سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران باقی ملکوں کی طرح جو کہ اس سے پہلے نیوکلیئر ہتھیار ڈیولپ کر چکے ہیں، اپنے نیوکلیئر ہتھیار کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ آخر کیا پابندیاں ہے جو کہ ایران کو ایسا کرنے سے رک رہی ہے؟ لیکن اس سے پہلے یہ جان لے کہ سب سے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ نہ ایران نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ زلزلہ نیوکلیئر ٹیسٹ کی وجہ سے تھا، اور نہ اسرائیل نے اس پر کوئی آفیشل بیان دیا ہے، اور نہ امریکہ نے، یہاں تک IAEA نے بھی اب تک اس پر کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں دیا، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ابھی بھی ریسرچرز کے ساتھ مل کر اس ایشو کو ڈسکس کر رہی ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس زلزلے کے بارے میں US کی جیولوجیکل سروے کی رپورٹ کے مطابق یہ زلزلہ زمین کی 10 کلومیٹر گہرائی کے اندر تھا، جو کہ عام طور پر قدرتی زلزلہ یا کسی سیزمک ایکٹیویٹی کے اندر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ زمین سے 10 کلومیٹر نیچے کوئی بیس بنا جہاں پر نیوکلیئر ٹیسٹ ہو سکے بالکل ناممکن سی بات ہے، لہذا ان کے مطابق بھی یہ دراصل ایک قدرتی زلزلہ تھا۔